جنون سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں، اس میں مریض کو اپنے مریض ہونے کا احساس نہیں رہتا۔ انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے، یہ نیکیوں پر قادر ہے لیکن برائیوں سے عاجز نہیں۔ نہ فرشتہ ہے کہ برائی کا خیال تک دل میں نہ آئے، اور نہ شیطان ہے کہ ضلالت و گمراہی سے کبھی دل خالی ہی نہ ہو۔ اس لیے اسے اس امتحان گاہ میں رکھا گیا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کی نیکیاں برائیوں پر فتح پاتی ہے یا برائیاں نیکیوں پر غالب آتی ہے۔ انبیاء کے سوا کوئی انسان جو غلطی اور خطا سے یکسر محفوظ ہو، گویا غلطی انسان کی سرشت میں ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان فرشتہ بن جائے۔ انبیاء کے بعد سب سے کامل انسان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو انبیاء کی رفاقت اور نصرت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، لیکن اس مقام و مرتبہ کے باوجود بعض اوقات پیغمبروں کے اصحاب سے بھی غلطیاں صادر ہوئی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو فوراً ہی اپنے گناہ پر ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے، اور اس طرح یہی نہیں کہ ان کی یہ ندامت اس گناہ کی تلافی کا سامان بن جاتی ہے، بلکہ ان کا اس طرح گناہ کرنا اور پھر گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کے مطابق پشیمان ہونا بجائے خود امت کے لیے اسوہ قرار پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہر ابن آدم ضروری خطا کرتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دروازے مغفرت پر اپنی ندامت کی پیشانی رکھ دے اور توبہ کر لے۔ مخلوق کا مزاج یہ ہے کہ وہ انتقام لے کر خوش ہوتی ہے، اور اس سے اس کے جذبہ انا کی تسکین ہوتی ہے اور کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات پر رحمت کا غلبہ ہے، اور وہ رحمان و رحیم اور غفور و کریم ہے۔ اسی لیے اسے گنہگاروں اور کوتاہ کاروں کو معاف کر کے خوشی ہوتی ہے۔ انسان انتقام کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہانوں سے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ کسی نے حج کر لیا تو پھر پچھلی پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے، عمرہ کر لیا تو ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہ معاف ہو گئے۔ بعض روزے ہیں کہ پورے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، نمازیں بھی جسم سے گناہوں کے میل کو صاف کرتی ہے، صدقات بھی گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل کی بنیاد پر انسان کے گناہ معاف ہوتے جائیں۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو عفو یعنی بہت معاف کرنے والا قرار دیا ہے۔ عربی زبان میں عفو کے اصل معنی مٹانے کے ہیں، پس عفو کے معنی مٹا دینے والے کے ہوئے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو معاف کرتے ہیں ان کو بالکل ہی مٹا دیتے ہیں، اور شاید نامہ اعمال سے بھی محو فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی شان کریمی ہے۔ انسان کسی کو معاف بھی کر دے تو وہ غلطی کو لوح قلب سے مٹانے کو تیار نہیں ہوتا، وہ وقتی طور پر جذبہ انتقام کو دبا لیتا ہے، اور جب کبھی تعلقات میں ناہمواری آتی تو پھر اس کو اس کا نامہ اعمال دکھانے والا اور چھپے ہوئے واقعات کو منظر عام پر لانے کے لیے کمر کس لیتا ہے۔ سیاست کی دنیا میں تو اکثر اسکینڈل اسی طرح ظہور میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں درگزر کا دامن اتنا وسیع ہے کہ جب اللہ کسی بات کو معاف فرماتے ہیں تو اس کو ریکارڈ سے ہی حذف کر دیتے ہیں۔ توبہ کا تصور جہاں آخرت میں انسان کے لیے نافع ہے، وہی دنیا میں بھی کچھ کم نافع نہیں۔ اگر ایک شخص کے اندر نا امیدی اور مایوسی پیدا ہوگی، جرم کا حوصلہ بڑھے گا کہ جب دوزخ مقرر ہی ہو چکی ہے تو دنیا ہی کی لذت اٹھا لی جائے، اور جہاں ایک دفعہ جرم کا ارتکاب ہوا اس سے جرم کو بڑھاوا ملے گا، سماج میں زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اس لیے توبہ کا تصور دنیا میں بھی ایک بڑی رحمت ہے، اور اس سے سماج کا امن و آشتی متعلق ہے۔ توبہ کے لیے اصل محرک اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا احساس ہے۔ انسان اپنے گناہ پر ندامت اور پشیمانی محسوس کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کا دل لرزنے لگے، خدا کے سامنے اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے، آنکھوں کے آنسو دل کی بے چینی اور اضطراب کی گواہی دے،
اور اس کا ضمیر گناہوں کے بوجھ تلے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کرے، اس پشیمانی اور سچی ندامت کے بغیر محض زبان سے توبہ کے الفاظ کہہ دینا کافی نہیں۔ انسان پر اپنی قلبی کیفیت کے لحاظ سے گناہ کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے واضح فرمایا کہ نیک اور سچا مسلمان جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے سر پر پہاڑ جیسا بوجھ ہے، اور جو شخص گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اسے گناہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مکھی ہے جو ناک پر بیٹھی ہوئی ہے، ذرا ہاتھ ہلایا اور اڑ گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، اور توبہ نہ کرے تو جو گناہ کرتا جاتا ہے قلب پر دبے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے توفیقی سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں۔ جیسے دنیا میں بہت سے امراض ہیں جن سے آدمی دوچار ہوتا ہے، لیکن سچ پوچھئے تو شاید جنون سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں۔ اس لیے نہیں کہ اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس میں مریض کو اپنے مریض ہونے کا احساس نہیں رہتا۔ وہ بیمار ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو صحت مند تصور کرتا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو علاج کی ضرورت سے بری سمجھتا ہے۔ اسی طرح توبہ سے بے توفیقی ایک روحانی جنون ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہے، سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اپنے گناہ گار ہونے کا کوئی احساس نہیں کرتا، اور کبھی یہ خیال نہیں کرتا کہ خدا کی چوکھٹ پر ندامت اور شرمندگی کی پیشانی رکھے اور التجا کی زبان کھولے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان ایسی محرومی اور بدبختی سے دوچار ہو۔